ایک بہن نے فرمایا کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 1 لاکھ روپے ہیں، زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ تو ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ سونے کے بھی آپ قیمت نکلوا لیں، 1 لاکھ کے ساتھ ملائیں، اگر ان پر سال گزر چکا ہے تو پھر اس کا 2.5% یعنی 2.5% زکوٰۃ بنے گی۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک بی سی بھی ڈالی ہوئی ہے جو 1 لاکھ کی بی سی، اور ان پر 1 لاکھ قرضہ ہے، اور نیت یہ ہے کہ اس قرضے کو اسی بی سی سے ادا کیا جائے گا، تو اور انہوں نے اس پر زکوٰۃ نکال دی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر قرضہ اس قسم کا تھا کہ کسی نے آپ کو پیسے دیے اور کہا بھئی جب مجھے ضرورت ہوگی میں لے لوں گا، تو ایسا قرضہ چونکہ کسی بھی وقت طلب کیا جا سکتا ہے، تو حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو زکوٰۃ کا اماؤنٹ سال کے بعد آپ کے یعنی کل اماؤنٹ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس قرضے کو اس میں سے مائنس کیا جائے گا۔ مائنس کرنے کے بعد پھر جو باقی بچا اس کو دیکھیں گے، اگر وہ نصاب کے برابر ہے یعنی کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت پہنچتی ہے جو آج کل تقریباً 40,000 کے قریب ہے، تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں قرضہ نکالنے کے بعد یہ نصاب باقی نہیں رہے گا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ نے اس طرح کیا تھا کہ وہ قرضہ مائنس کر کے دیکھا تھا پھر بھی بن رہی تھی، جیسے آپ کی یہاں بن رہی ہے 7.5 تولہ سونا تو ہے، 1 لاکھ نکال بھی دیتے ہیں اگر آپ قرضے کی نیت سے بالفرض، تو اس 7.5 تولہ سونے پہ زکوٰۃ بن رہی ہے، تو اگر آپ نے ادا کر دی ہے تو بالکل ادا ہو گئی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس قسم کے جو مسائل ہیں پہلے کسی سے ضرور معلوم کر لیا کریں، بہت اچھا ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی پہ غسل جنابت ہوتی ہے، اور یہ بہن تھی جو غالباً یہ خواتین کے لیے مسئلہ معلوم کر رہی ہیں، تو اگر کوئی سر کے نیچے سے نہا لے اور سر کا صرف مسح کر لے تو کیا اس طرح غسل ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ علی اگر غسل واجب ہو جائے تو ایک ایک بال کا دھونا لازم ہے۔ میں اپنے الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں، مفہوم یہی ہے، اور اگر ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو پھر جہنم میں ایسا ایسا کیا جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے خوف زدہ ہوئے، اور آپ کے خوف خدا تھا، تو آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی، یعنی آپ کبھی بال نہیں رکھتے تھے، سر منڈا دیا کرتے تھے، اس خوف کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو بالوں کے نیچے پانی نہ پہنچے اور مسئلہ پیدا ہو۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ غسل کے 3 فرائض ہوتے ہیں، کلی کرنا، غرغرے سمیت، ناک میں پانی چڑھانا، نرم باسے تک کم از کم، یہ سانس تھوڑا سا کھینچنا ہوگا، اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر ظاہری حصہ بدن پر کم از کم 1 بار پانی کا بہانا۔ اگر کسی مقام پر 1 بال کا بھی مسح ہوا، پورا بدن چاہے آپ نے دھو لیا، یہ غسل نہیں ہوگا۔ چاہے جائے کہ پوری گردن تک تب سر کھلا ہوا ہے اور بالوں پہ مسح کر کے کر رہے ہیں، تو اس سے بالکل نماز نہیں ہوگی اور یہ غسل نہیں ہوا، اور وہ خاتون گناہ گار بھی شدید قسم کی رہیں۔ ہاں لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کو نزلہ ہو، کوئی بیماری ہو کہ اگر سر پہ پانی ڈالیں تو وہ مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا، ان کے لیے پھر شرع حکم یہی ہوتا ہے کہ یہ گردن کے نیچے سے نہا لے اور سر کا اور بالوں کا صرف مسح کر لے، پھر جب حالت صحت ہو تو باقی بدن بھی دھو لیں، ان کو اجازت ہو سکتی ہے۔ ایک ہی بہن نے کویسچن کیا کہ بسا اوقات ٹی وی پر کوئی اسلامی پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو کیا ہم اس کے سامنے بیٹھ کر ذکر الہی ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اگر وہ ٹی وی پروگرام ایسا ہے کہ جیسے ابھی ہمارے مسائل کا ہے، یا کوئی ایسی بات ہے کہ جو بڑے نازک قسم کی ہے، اس کو غور سے سننا بہت ضروری ہے، تو پھر تو یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں ذکر الہی اختیار کرنا مکروہ تنزیہی ہوگا۔ یعنی گناہ تو نہیں ہے لیکن شریعت سخت اس کو ناپسند رکھتی ہے کہ انسان کسی اور طرف مشغول ہو کر پھر جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز سن لے۔ اس لیے حکم شرع پھر ایسا ہوگا کہ اس کو آپ تسبیح کو رکھیں اور غور سے پروگرام کو دیکھیں تاکہ گڑبڑ پیدا نہ ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کوئی فضیلت کے اوپر پروگرام چل رہا ہے، فضائل پہ چل رہا ہے، اتنی توجہ نہ بھی رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت پھر آپ ذکر الہی بالکل کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔